جی ناظرین، میں ہوں کاشف بلوچ اور میرے ساتھ موجود ہیں افشا مصب، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک برانڈ نیو شو لے کر جس کا نام ہے جھوٹ سچ۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پروگرام میں سارا سچ آپ بولیں گی اور جھوٹ میں بولوں گا۔ نہیں، میرا خیال ہے ہم سچ بولیں گے، بس یہ مت کہیے ہے کہ اپنا اپنا سچ۔ ہاں، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ویسے، کیونکہ اپنا اپنا سچ ٹھیک ہے، سچ کے مختلف ورژنز ہو سکتے ہیں، مختلف اینگلز سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج کل مارکیٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک سچ تھوڑا سا آدھا فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ لیا جاتا ہے، اپنا سچ لیا اپنا سچ لیا جاتا ہے، اس کے اندر گھولی جاتی ہے تھوڑی سی ڈس انفارمیشن، فیک نیوز، پروپیگنڈا، اور اس کا ایک پورا میکنزم بنتا ہے اور پھر وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ نہیں کاشف صاحب، یہ تسی نا گتھم گتھا کر دیتا ہے ساریاں چیزاں نو، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اینڈ دین پروپیگنڈا، یہ مرحلہ وار ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ میں مطلب مختلف لیئرز کی بات کر رہی ہوں اور ہم ان کو انفولڈ کریں گے، وہ تو ہم اس شو میں آگے چل کر کرتے رہیں گے بالکل، اور ہمارے درمیان اختلاف بھی چلتا رہے گا، چلے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بنتا تو اس سے ایک نیریٹو ہی ہے نا، اصل بات یہ ہے، بکتا تو نیریٹو ہی ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے جو کہ پروپیگنڈا کی صورت اختیار کرتی ہے، پھر اس میں کچھ لوگ مطلب جانے انجانے میں شریک ہوتے ہیں اور کچھ جان بوجھ کر ان کی شرکت کروائی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے کہ اس نیریٹو سے جو نقصان ہمارے سماج کو پہنچ رہا ہے، جس خطرناک طریقے سے پولرائزیشن سوسائٹی میں ہو رہی ہے، انتہا پسندی، انسانی حقوق، جمہوریت، سب خطرے میں ہے۔ اور جو اینٹی پیپل نیریٹیوز جو کہ بظاہر یہ کہہ کر بیچے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اپنے حقوق کی تو مطلب کیا ہی کہنے، اینٹی پیپل بیانیہ جو ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پروپیگنڈا کو جوڑا جاتا ہے اور پھر اسی کو بیچا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر نیریٹیوز بنتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر کیمپینز بنتی ہیں۔ تو میں ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، ویسے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ماہرین بھی یہ کہتے ہیں obviously کہ اس کا جو سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مین سٹریم میڈیا تک بھی یہ کیمپینز پہنچ جاتی ہیں۔ عرض میں یہ پہنچ جاتی ہیں، ہاں، اچھا وہاں سے پہنچتی ہیں، دیکھیں تھوڑی بہت سہولت کاری ادھر سے، تھوڑا بہت ادھر سے مدد چلتا رہتا ہے، چلیں پارٹنرشپ ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا ایک سٹیپ اور فارورڈ ہوں تو میں ہو جاتا ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ماہرین کہتے ہیں، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم ایسا نہیں، جوکس اپارٹ، سیریسلی پوری دنیا میں اور پاکستان میں کم از کم اگر فوکس کریں نا تو اس سے ڈس انفارمیشن کا جس کا ایک سب سے زیادہ اظہار سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے اور میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے، تو لیکن یہ ہے مین سٹریم میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہے یہ کہ ایک پورا میکنزم ہے اور فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ذہن سازیوں کی، ایگزیکٹلی ڈس انفارمیشن کی، پروپیگنڈے کی، اور اس پروپیگنڈے کو جب بنایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پورا جو ایک میکنزم ہے، یہ جو فیکٹریز ہیں اس کے اوپر ریپنگ جب کرتی ہیں، جو ٹیگز لگتے ہیں اور جب سامنے تیار ہو کے آتی ہے، رنگ بدلتی چڑیا ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے، نکالوں سے ہوشیار، وہ ان ٹیگز کے اندر غداری ٹچ، وہ تو مذہب ٹچ، اور پھر کرپشن کے، یہ تو جھوٹے کرپٹ اور یہ اور وہ، کاشف صاحب کرپشن نہیں، کورپشن جو بھی ہے جو بھی ہے، تو آپ میرے تلفظ ٹھیک کرتی رہیے گا، مجھے مسائل ہیں کوئی تھوڑا سا میرا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں کرپشن کے؟ یہ تو یہ سکھانے والے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، کرپٹ کون ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس کا فیصلہ تو وہ کر دیتے ہیں نا، تو اب بات یہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہہ دیا، ہاں، ایک وقت میں ایک شخص یا ایک پارٹی اور ایک لیڈر کرپٹ ہے، لیکن اگر وہ مجھے جوائن کر لیتا ہے اور میرے نیریٹو کو افرمیشن دے دیتا ہے تو وہ تو دودھ دھلا ہے۔ obviously سیاست ایک بہت بڑا میدان ہے، پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ یہاں فیک نیوز چلتی ہے، پروپیگنڈا چلتا ہے، لیکن پاکستان کے کیس میں یہ بات، اس کو بہت زیادہ ڈگ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے رویوں میں کیسے آئی، ہمارا تعلیمی نصاب بھی کہیں استعمال ہوا اس کے لیے، جنریشنز تیار کرنے کے لیے جنہیں سچ سے دور رکھا گیا۔
जिन्हें क्रिटिकल थिंकिंग की जानिब जाने ही नहीं दिया जा रहा। जाने नहीं दिया गया, और बावजूद उनको ये बताया गया हमारा कहीं इस हद में, और कहीं इस मामले में अगर हम देखें ना तो कुछ ऐसे हमें हमारे आर्ट के अंदर भी, हमारे म्यूज़िक के अंदर भी, लिटरेचर के अंदर भी ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे जो कहीं इस क्रिटिकल थिंकिंग को हमारा हमसे दूर रखना चाहते हैं। तो ये उसकी कॉन्टिन्यूटी है, एक जो नैरेटिव है जिसके और दूर अंदर क्यों रखना चाहते हैं? ताकि जमहूरियत ना आए, ऑब्वियसली, ताकि ताकि सियासतदान लोगों पे एतबार कम से कम रहे हमें। ताकि आम आदमी का एतबार जमहूरियत से, जमहूरी निज़ाम से, पार्लियामेंट से, कानून साजी से, आइन से और सियासतदान से उस तरह से उसका एतबार भरोसा ना बन सके जैसा बनने का हक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये बातें कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, तो इसमें तो हम बहुत सारे हवालों से बात कर सकते हैं। हम अपने ऐसे दोस्तों को भी दावत देंगे इस प्रोग्राम में जो सोशल साइंटिस्ट हैं, कुछ नफ्सियात दानों से, जो माहिर नफ्सियात हैं, उनसे भी हम देखें। अगर इस तरह की गुफ्तगू का, डिस्कोर्सेस का आगाज़ होगा तो वो जनरेशन जिसको हम अब रिहेबिलिटेट करना चाहेंगे ना, जो जिन्होंने ये झूठ कंज्यूम किया और वो अब इसको सच समझते हैं, उनसे कैसे मुकाबला और होगा? वो अब टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करते हैं। मैं समझा नहीं अफशा आपकी बात। आपका मेरा ख्याल आप इशारा कर रही हैं तुर्किया की तरफ, जो ज़लज़ला आया बिल्कुल इस हवाले से। चूंकि हम जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, जहन साजी की बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रोपेगेंडा काम करता रहा है, करता है, और अब लोग, जिसके हाथ में मोबाइल है वो समझता है कि वो सिटीजन जर्नलिज्म से वाबस्ता हो गया है, और अब वो कुछ भी कहेगा तो व्यूज़ की भी एक दौड़ लगी हुई है। तो ऐसे ही एक लड़के ने एक टिकटॉक वीडियो बनाई और उसने कहा कि तुर्किया में जो पाकिस्तान से जो इमदाद गई है, ये वही सामान है जो हाल ही में पाकिस्तान में आए सैलाब के दौरान वहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इमदाद के तौर पर भेजा था। अब मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी कि हमारे इस शो में ये चले भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप मजम्मत के लिए भी ऐसी चीज़ों को शेयर करते हैं या चलाते हैं तो वो आप उनके फैलाने में हिस्सेदार बन रहे होते हैं। हम तो इतने ही सेंसिटिव हैं, लेकिन हुआ ये कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स ने इस ट्रैप में आ गए, या क्या कहना चाहिए कि वो तो अल्लाह दे और बंदा ले। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अपने लाइव शो में, अब आप हमें होश की बातें न सिखाएं, दिल खूब समझ बूझ के दीवाना बना है, ये समझी बूझी हुई दीवानगी है। ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। बाकी अब देखें, मेरा सवाल ये है कि इस लड़के को किसने ये बताया कि आप ऐसी बात करेंगे तो आप व्यूज लाएंगे। अच्छा आप देखें, इसमें दो बातें हो गई। अगर थोड़ा सा हम डीकंस्ट्रक्ट करें ना इस खबर को कि एक लड़के ने टिकटॉक, पहली बात तो ये कि मुझे इस पे कोई एतराज नहीं कि कोई भी मोबाइल उठा के अपने आप को सहाफी समझता होना चाहिए। नहीं हाँ। मैं तो भाई, हम भी ऐसे ही बिल्कुल तबके से ताल्लुक रखने वालों में से हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर जान की अमान पाऊं तो थोड़ा सख्त सवाल पूछ लूं। जी जी। देखिए, अगर वो लड़का ये खबर दे रहा है टिकटॉक के ऊपर, उसको ये यकीन है ना कि उसको व्यूज मिलेंगे, तो उसके कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जिनको ये बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, वो दिल से ये बात मानते कि ऐसा हो सकता है। भाई हमारे ऐसा ही हुआ होगा। होगा। अब देखें ना, उसके व्यूअर्स में, उसके कंज्यूमर में डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे शामिल हैं। अब पैमरा अगर नोटिस ना भेजता तो वो तो मुआफी कम और खुद नुमाई मैं कहूंगी कि ज्यादा थी, तो वो ना करते। जो सुबह की आपको देखना पड़ी है बैनुल अक़वामी सतह पर, ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अब अगर वो लड़के की मुआफ़ी को आप दोबारा से शेयर भी करते हैं ना, तो उसकी मुआफ़ी उस शख्स तक जाएगी जहां तक ये प्रोपेगेंडा पहुंचा, ना ही सर आपकी माजरत या इसका शेयर करना काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा अफशा आपने। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला भी हो जाता है कि क्या ये कसदन ये मवाद लाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, उन साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, वो वाकई जमहूरियत और मतलब एक सियासतदान को छोड़ के बाकी तमाम सियासतदानों को करप्ट, मैंने तलफ़्फ़ुज़ सही कहा, मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता अब आप आहिस्ता। सीख जाएं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हम तो बात करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अफसार आलम साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, इन मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वो, साबिक चेयरमैन पैमरा, और समझते हैं कि
صحافت کتنی ذمہ داری کا کام ہے، تو میرا خیال ہے ان سے بات کرتے ہیں. جی ابصار عالم صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو جی، السلام علیکم. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے جناب موقع دیا اپنے پروگرام میں. مبارک ہو آپ کو اپنے پروگرام کی، نئے پروگرام کی. بیسٹ آف لک. تھینک یو سر. ابصار صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سو کالڈ خبر آ گئی یا آپ نے سوشل میڈیا پر ایک وائرل کوئی ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے چلتے شو میں اس کے اوپر نہ صرف کامنٹ کر دیا بلکہ اپنا پورا ایک سینئر تجزیہ بھی دے دیا. آپ سے مراد میری ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں، اور پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا پر موجود جو ہمارے اینکرز ہیں انہوں نے بھی اسی خبر کو چلا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافی ہونے کے ناطے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے یہاں یہ کلچرل پرابلم ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے خیال میں تو یہ بات ہے. اور اس میں ہمارے کلچرل پرابلم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو بائسز ہیں کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص گروپ کے لیے، وہ ہماری عقل کو اندھا کر دیتے ہیں. جو آپ نے سوشل میڈیا پہ اینکرز کی بات کی ہے نا، تو اگر تعصب ہوگا ان اینکرز میں تو وہ بغیر سوچے سمجھے ایک غلط چیز کو آگے پھیلاتے جائیں گے. اگر پروفیشنل صحافی ہیں اور پروفیشنلی وہ کام کر چکے ہیں کئی دہائیوں تک، تو ان کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے، اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے اس کو ڈبل چیک ضرور کریں. ڈبل چیک تو ہم سب رپورٹرز کو سکھاتے ہیں جو نیا آتا ہے کہ جی آپ نے سورس سے خبر دینی ہے تو ڈبل چیک ضرور کریں. ایک پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے آپ، دو سورسز سے اس خبر کو ریکنفرم کریں تب آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہمارے جو سینئر ترین لوگ بھی ہیں ٹی وی پہ آنے والے، وہ بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے ہمارے جو کلچر کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اپنے اوپر اپنا گن دکھا کے نہیں بھی ہے تو نکال کے کوشش کرنا کہ کوئی گن نکالے، کیونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں ہمارے اندر تعصب ہے. اور وہ تعصب خاص طور پہ سیاستدانوں میں ہے، کچھ حکومتوں کے بارے میں ہے. کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کا سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہے، وہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کے پیش کرتے ہیں. کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کا سچ بھی جھوٹ بن جاتا ہے. تو یہ اسی قسم کے کلچر کا تسلسل ہے. اور اس میں مسالہ ڈال دیا گیا پچھلے چند سالوں میں، جو نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر بھرایا گیا، جھوٹ سکھایا گیا انہیں. اس کا نتیجہ ہم کئی اگلے سالوں تک بھگتیں گے. تو اسی کا شکار ہمارے وہ سینئر اینکرز بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ایسی جھوٹی خبریں آگے پھیلاتے ہیں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. جب پیمرا نے نوٹس دے دیا تو کیا معافی کافی ہوتی ہے، اور وہ معافی کم تھی، خود نمائی زیادہ تھی؟ دیکھیں جی، معافی مانگنا تو ایک اچھی بات ہے، لیکن ہم نے بچپن میں سنا تھا چپیڑیں کھاتے ہوئے کہ معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ نہیں تم نے یہ کام کرنا ماں باپ سے. ٹھیک ہے، تو تب معافی قبول ہوگی. تو یہ تو ایک بنیادی اصول ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ روزانہ ہی یہ غلطی کریں، روزانہ ہی معافی مانگیں. اور پھر اچھے وقتوں میں تو اس سے 1000 گنا چھوٹی غلطی پہ لوگوں کی جاب چلی جاتی تھی. میڈیا کی آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں جج جو ہے نا، اخلاقی طور پہ سب سے بلند معاشرے کا فرد جج ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے زندگی موت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں انسانوں کی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر اخلاقی معیار بہتر کسی کا، وہ صحافی کا ہونا چاہیے، کیونکہ صحافی جو ہے وہ سچ لوگوں تک لے کے آتا ہے. وہ اپنی کریڈیبلٹی اس کی ہوتی ہے، لوگ اس کی بات پہ کئی بات پہ یقین کرتے ہیں. اگر صحافی سچ نہیں بول سکتا اور اگر اپنے جھوٹ پہ یا غلط بیانی پہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر سکتا اور پھر مسلسل ایسی غلطیاں دہراتا، تو پھر میرا خیال ہے اسے میڈیا پہ صحافت پہ رہنے کا حق نہیں ہے. ایک سوال اس حوالے سے میں بھی پوچھنا چاہوں گا. آپ کا بہت سارا وقت لے لیا ہم نے، اس کے لیے بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک پیٹرن دکھائی دیتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں فیک نیوز کی، ڈس انفارمیشن کی، تو فوراً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے جی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیک نیوز ہے اور یہ اور وہ. لیکن یہ پیٹرن ہم نے دیکھا کہ جس میں ایک سوچا سمجھا جھوٹ پیٹرن کی شکل اختیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں اپنے مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی دکھائی دیا. تو مین سٹریم میڈیا کے اندر ہمیں کچھ ایسے بہت اچھے صحافی بھی ہیں، آپ جیسے صحافی بھی ہیں، اور بہت سارے اچھے صحافی بھی ہیں، لیکن کچھ صحافی ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے یہ بیانیہ بنانے میں کرپشن اور انتہا پسندی اپنا کردار ادا کیا.
ان کی اپنی ایک آڈینس ہے, ابھی تک ان کی ایک آڈینس ہے, بلکہ وہ لوگ اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی قابض ہو گئے ہیں ولاگس کے نام کے اوپر اور دس اینڈ دیٹ. تو یہ تو کافی الارمنگ سچویشن ہے. اتنی بڑی آڈینس ان کے ساتھ ہے, وہ کچھ بھی بولتے ہیں, بہت سارے لوگوں تک جاتا ہے, معافی مانگتے ہیں 2-4 لوگوں تک جاتا ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں سر؟ ان کو مسلسل پیسے ملے ہیں جھوٹ پھیلانے کے, جھوٹ بولنے کے. جب ہمارے اندر ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو جنہوں نے صحیح طریقے سے دل لگا کے ایڑیاں گاڑ کے ملک دشمنی کی ہے, اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر تقسیم پیدا کر دی جائے, میڈیا کے اندر تقسیم پیدا کر دی جائے, بھائی بھائی کا دشمن بنا دیا جائے. تو پھر یہ تو ہماری قسمت ہے جی, یا تو اس کو سر جھکا کے برداشت کریں یا پھر سینہ تان کے اس کا مقابلہ کریں. ایک ہی دونوں میں سے ایک راستہ چننا پڑے گا. یہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے کون سا راستہ چننا ہے. بہت شکریہ ابصار صاحب, آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی اس موضوع کے حوالے پر اور حوالے سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً یہ ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ صحافیوں کو, میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پولرائزیشن سے, اس جھوٹ سے, اس نفرت انگیزی سے خود کو بچا سکیں. اچھا, میں اس بات سے آپ کی توجہ میں کسی اور معاملے کی طرف بھی تھوڑی سی لے کر کے جانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے. یہ تو ریسنٹ موسٹ ایک تھوڑا بڑا واقعہ ہو گیا, اور وہ بھی اس صورت میں کہ پیمرا نے نوٹس بھیج دیا, آپ کو پابندی کا خدشہ لاحق ہو گیا تو آپ نے ایک پھسی سی معافی کر لی. یہ تو صرف ایک مثال ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہاں پر فیک نیوز پاپ اپ کروائی جاتی ہیں, کی جاتی ہیں, اور پھر جب وہ پروپیگنڈا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں, ایک پوری کیمپین یا آپ کا ہیش ٹیگ لسٹ ہو جاتا ہے, تو پھر فوراً وہ جو جہاں سے وہ جنریٹ ہوئی ہوتی ہے وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ پرپس تو سرو ہو چکا ہوتا ہے. یہ تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں سوشل میڈیا کو کنٹرول, کیونکہ پچھلی حکومت ایسے سوشل میڈیا کو تھوڑا محدود صرف کر سوشل میڈیا کو, ہر چیز کو, ٹھیک ہے نا, تو اس میں وہ طریقہ نہیں ہے. بالکل وہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نصاب میں, اپنی سوچ میں, اپنے رویوں میں ملے ہوئے اس جھوٹ کو سپاٹ کریں جس نے نوبت یہاں تک پہنچا دی ہے. لوگوں کے رویوں کو, عوام کے رویوں کو, جمہوری, جو کہ وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ان کو ملی نہیں جمہوریت, یہ اور بات ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے, یہ فوراً سے نہیں ہوگا, لیکن کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ اور آپشن کوئی نہیں ہے. اور آپشن کوئی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں ریپ اپ کروں اس پوری کنورسیشن کو, ہمیں وقت ملے گا, ہم اور باتیں بھی کریں گے, اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے, لیکن اگر آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کیا جائے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں, اب یقین مانیے مجھے اس چیز پہ دکھ تو ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ جا گھسائی والی جو آپ نے بات کہی تھی, لیکن اس سے زیادہ پریشانی اس بات پہ ہے کہ وہ لوگ کیونکہ اس طرح کی تباہی میں, نیچرل کلیمٹی کے اندر جس طریقے سے آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ایک انٹرنیشنل برادری بھی تو ہے نا, تو کیا ایک میسج جاتا ہے کہ آپ کی عوام, آپ کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ, سوشل میڈیا کا ایک بڑا حصہ کیسے سوچتا ہے؟ انسینسٹیو قوم کے طور پر آپ اگر خود کو پورٹرے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت دکھ کا مقام ہوگا. ایسی صورت میں جب ترکیہ جیسا ملک, جب پاکستان میں جب بھی کوئی قدرتی آفت آئی ہے, وہ ان ممالک میں شامل ہیں جو سب سے پہلے پاکستان کی امداد کو پہنچتے ہیں, بڑھتے ہیں آگے. اور جب وہاں پر اس وقت ایک کٹھن اور مشکل وقت ہے, ایسے میں آپ نے اس کے اوپر بھی اپنا ایک پروپیگنڈا چمکا لیا, یہ سمجھ سے باہر ہے. اور کہیں نہ کہیں سوال یہ ہے کہ وہ لڑکا تو سزا کاٹ لے گا, لیکن سینئر اینکر صرف معافی مانگ کر بچ جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگلی مرتبہ پھر کسی ایسی ہی فیک نیوز کو پرموٹ کرنے میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے. یہ بہت ہی, جیسے ابصار صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے, فوری طور پہ دینے کی ضرورت ہے. اور نہ صرف یہ, اگر یہ کیمپین ہوتی ہے جھوٹی, تو جھوٹی کیمپین کے خلاف اگر آپ ریزسٹ کریں گے تو آپ کو بھی کمپین چلانی پڑے گی. وہ صرف یہ نہیں کہ آپ میڈیا کو روک لیں, صرف جھوٹی خبر کو سپورٹ کریں. مائنڈ سیٹ
उन लोगों को स्पॉट करें, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, और फिर मेरा ख्याल है कि शायद मामला कुछ बेहतरी की तरफ And जा time सकता है. and time to rehabilitate and टाइम टू डिस्कस. time to discuss, time to heal. बिल्कुल एग्जैक्टली. और पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट ही रहना चाहिए. और हमारा ऑप्टिमिज्म तो हमें यही सिखाता है कि वक्त अच्छा भी आएगा काशिफ. गम न कर, जिंदगी पड़ी है. बड़ी बड़ी तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम जो हमारा पहला प्रोग्राम था, इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं. आपसे मुलाकात होती रहेगी, और हम आपके सामने कुछ झूठी खबरों को भी सामने लेकर आते रहेंगे, और कुछ सच्चा उसका जो तदारुक है उसका इम्कान भी अपने तई जितनी भी हमसे बन पड़ता है वो आपके सामने लाते रहेंगे, फीडबैक भी देंगे. और फिल वक्त इतना ही. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया.